نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ بلاخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کہاں ہیں؟ طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا۔ لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لی اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، آپ میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ طاہر لڑکی کے الفاظ کے معنی سے زیادہ ان کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں، لیکن آپ دوست نما دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ پائیں گے، اور ممکن ہے کہ جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہیں اس کے خاتمے آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہیے، آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی۔ وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں۔ لڑکی نے کہا، بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی ایسی گوشہ تلاش کیجیے جہاں حسد، بغض اور اناد کو دل فریب مسکراہٹوں میں نہیں چھپایا جاتا، جہاں دل اور زبان کے درمیان کے پردے نہیں۔ قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں۔ آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ طاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، نیک دل خاتون، اس محل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں، لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ الجھنا پسند نہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ؟ لڑکی نے پریشان ہو کر جواب دیا، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھیے۔ آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں، میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ مجھ سے کبھی نہیں ڈرتا۔ لڑکی نے معمول لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ مجھ سے نہیں ڈرتے اور آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازو پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔ طاہر نے کہا، میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا، قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کا جوش ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں۔ اب مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور کے قریب آ چکی ہے۔ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں اپنا فرض پوری کر چکی ہوں۔ میں جاتی ہوں، آپ ذرا ٹھہریے، میں خواجہ سرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑائے گا۔ لڑکی طاہر کو حیران اور ششدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے چل دیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ سرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ سرا سے اس لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنے کی خواہش ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں گلی سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے بگھی کھڑی تھی۔ کوچوانوں اسے جھک کر سلام کیا اور کچھ کہے بغیر بگھی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر نے اپنے دل میں سے بار بار اس سوال کا جواب پوچھ رہا تھا۔ کل اس نے استبل کے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی، لیکن اس نے اس کے متعلق اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بدظن کیوں تھی؟ اچانک طاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں پریشان رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گھناؤنی تصویر پیش کی تھی۔ کیا یہ قاسم کی شرارت نہیں؟ اور یہ شرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مرعوب ہو کر بغداد سے چلا جائے۔
آخر وزیراعظم کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی کو، جو یقیناً قاسم کی رشتہ دار یا خادمہ ہوگی، اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہونے لگی؟ لیکن وہ ایک خادمہ نہ تھی، وہ ایک شہزادی نظر آتی تھی۔ طاہر کی آنکھوں میں اس کی حسین و جمیل تصویر پھرنے لگی۔ وہ یقیناً وزیراعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی، وہ تصنع اور فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے قاسم سے کوئی رنجش ہو، لیکن وہ بہرحال ایک اجنبی تھا، اور اونچے طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کی ہوں گی، اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم کسی پردے کی آڑ میں کھڑا ہو کر وزیراعظم سے اس کی باتیں سن رہا ہوگا، اور وزیراعظم کو اس کی طرف بہت زیادہ مال دے کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوگی۔ اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑھا کر اسے بیوقوف بنانے کے لیے بھیجا ہوگا، اور اب وہ لڑکی قاسم سے جا کر یہ کہے گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا، اور تمہارے پاس آ کر معذرت کرے گا، اور تمہارے سامنے دوزانوں ہو کر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے دو نتائج اخذ کیے۔ ایک یہ کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنی گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے میں پہل کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مرغوبیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو وہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کریں۔ اس لڑکی نے قاسم کو جس قدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اس قدر وہ اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی سے متعلق اس کی رائے تھی کہ وہ ان امیرزادیوں میں سے ایک تھی جن کی عمر تصنع اور بناوٹ میں گزر جاتی ہے، جو جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہے۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ بستر پر لیٹا ہوا ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا، اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں انسان کو کسی فیصلے پر نہیں پہنچنے دیتی۔ اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم گھر سے غائب رہا، اور صفیہ پریشانی کی حالت میں تھوڑے واقعے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے متعلق پوچھتی رہی۔ دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آ گیا ہے اور اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ محل کے مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ محل کے اس کونے کے برآمدے کا رخ دریا کی طرف تھا، اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں برآمدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک جا پہنچتی تھیں، پانی کی سطح سے ذرا اوپر۔ آخری سیڑھی پر کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف وزیر خلافت اور سپہ سالار اور دوسرے عہدیداروں کے محلات کے وہ حصے جو دریا کے کنارے تعمیر کیے گئے تھے دکھائی دیتے تھے، اور ہر محل کے سامنے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی تھی۔ صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تشویش بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں کبھی کبھی صبح یا شام کے وقت خواتین آ کر بیٹھے اور دریا دجلہ کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ تیسری منزل پر ایک وسیع بارہ دری تھی۔ دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اترنے کے لیے پیچ در پیچ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، اور ان کا دروازہ دریا کی طرف کھلنے والے برآمدوں کے کونے میں تھا۔ صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتی ہوئی بارہ دری میں پہنچی، اور وہاں اسے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نچلے کمرے کی چھت سے ذرا نیچے سیڑھی کے دروازے کا رخ پائے باغ کی طرف تھا، اور قاسم کبھی کبھی خوشگوار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔